بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه أبيات في عاطفة الفخر القوية لعمرو بن كلثوم التغلبي مقتبسة من معلقته الرائعة بدأها بقوله. اس سے پہلے معلقہ کے ایک شاعر کا تذکرہ کیا گیا، اس کا نام تھا عنترہ ابن شداد عبسی۔ عنترہ ابن شداد عبسی یہ جوش اور ولولے کا شاعر تھا۔ الحماسۃ والفخر شاعری کی ایک قسم ہے، اس قسم میں اس کے اشعار تھے اور ان کا تذکرہ کیا گیا۔ عنترہ ابن شداد عبسی اسی قسم کا ایک دوسرا شاعر، اسی نوع کا ایک دوسرا نظم کہنے والا یا شاعری کرنے والا عمرو بن کلثوم تغلبی ہے۔ عمرو بن کلثوم تغلبی قبیلہ تغلب سے تعلق رکھنے والا ہے، قبیلہ تغلب سے تعلق رکھنے والا ہے، اور یہ قبیلہ اپنی خدمات میں اور اپنے کارناموں میں ایک شان رکھتا تھا۔ اس قبیلے کے بارے میں یہی بتا دینا کافی ہے کہ جو جنگ بسوس پیش آئی تھی وہ بکر اور تغلب کے درمیان پیش آئی تھی، اور جنگ بسوس وہ جنگ ہے جو سب سے طویل ترین جنگ کہی جاتی ہے، طویل ترین جنگ کہی جاتی ہے، اور اس جنگ میں بہت سے شعراء نے اپنا کلام پیش کیا، بہت سے نظم کہنے والوں نے اپنے نظم اس کے نظر کی اور لوگوں کے ولولوں اور جوش کو اس کے ذریعے سے ابھارا اور بھڑکایا۔ یہ عمرو بن کلثوم 39 قبل مسیح میں، 39 قبل ہجرت میں، قبل مسیح میں قبل ہجرت 39 قبل ہجرت میں یہ دنیا سے رخصت ہوا، یہ اس کی وفات ہوئی، یعنی 584 مسیحی، 584 مسیحی۔ یہ جزیرۃ العرب کے شمال میں پیدا ہوا تھا، جزیرۃ العرب کے شمال میں پیدا ہوا تھا، اور جزیرۃ العرب میں شام اور عراق میں یہ گردش کرتا رہا، آتا جاتا رہا۔ جزیرۃ العرب اور شام اور عراق کے علاقے میں یہ آتا جاتا رہا اور اس کی آوگت ہوتی رہی۔ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 15 سال کی عمر میں اپنی قوم کا سردار ہو گیا، 15 سال کی عمر میں اپنی قوم کا سردار ہو گیا۔ ہوا یہ تھا کہ عمرو بن ہند ایک بادشاہ تھا، عمرو بن ہند ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک مرتبہ اس کو دعوت دی، اور دعوت دی تو یہ گیا اس کی دعوت پر، وہاں جا کر عمرو بن ہند نے اس کے ساتھ بے عزتی کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں ہے، بعض تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی، اس کی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی، تو اس بدسلوکی کو یہ برداشت نہیں کر سکا، اس بدسلوکی کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے عمرو بن ہند کو قتل کر دیا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ صرف اکیلے نہیں گیا تھا بلکہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گیا تھا، خاندانی آدمی تھا تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گیا تھا، اور جب بدسلوکی دیکھی، ذلت میں اس کو مبتلا کیا گیا، تو اس نے اپنے حوالیوں اور موالیوں کو حکم دیا، اپنے خدم و حشم کو حکم دیا، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا، عمرو بن ہند کو۔ اس کے بعد اس نے یہ 100 اشعار اس کے معلقے کے ہیں کہے ہیں، 100 اشعار معلقے کے ہیں کہے ہیں، جس میں اپنے کارناموں کا، اپنی خوبیوں کا، اپنی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اپنے کارناموں کا، اپنی خوبیوں کا اور اپنے کارناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ عمرو بن کلثوم التغلبی، اس نے اپنے کارناموں کا اور اپنی خوبیوں کا اور اپنے شان و شوکت کا تذکرہ کیا ہے۔
یہ قصیدہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کے بارے میں باقاعدہ ایک شعر لوگوں کی زبان پر جاری ہو گیا. الہا بنی تغلب عن کل مکرمۃ، 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 قصیدۃ قالها عمرو بن کلثوم، الہا بنی تغلب عن کل مکرمۃ، قصیدۃ قالها عمرو بن کلثوم، الہا بنی تغلب عن کل مکرمۃ، قصیدۃ قالها عمرو بن کلثوم. مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہے الہا بنی تغلب، بنی تغلب کو غافل کر دیا. الہا یلہی الہان کے معنی ہوتے ہیں غافل کر دینا. بنو تغلب کو غافل کر دیا عن کل مکرمۃ، ہر کارنامے سے، ہر عظیم کارنامے سے، ہر عظیم کام سے، ہر اہم کام سے. بنی تغلب کو غافل کر دیا ہر اہم کام سے، ہر عظیم کام سے. قصیدۃ قالها عمرو بن کلثوم، اس قصیدے نے جس کو عمرو بن کلثوم نے کہا ہے، اس قصیدے نے جس کو عمرو بن کلثوم نے کہا ہے. الہا بنی تغلب عن کل مکرمۃ، قصیدۃ قالها عمرو بن کلثوم. بنو تغلب کو غافل کر دیا ہر قصیدے سے، ہر کارنامے سے، اس قصیدے نے جس کو عمرو بن کلثوم نے کہا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بادشاہ تھا، 15 سال میں اس کو اپنی قوم کی سیادت مل گئی، لمبے زمانے تک زندہ رہا، تو پھر اس کی بڑی آوبھگت رہی. اور عمرو بن ہند ایک بادشاہ تھا جو شام کے علاقے میں حکومت تھی، مناظرہ کی، آل منذر کی، تو اس کے ہاں یہ گیا تھا اور وہیں ذلت کا واقعہ پیش آیا تھا اس کی والدہ کے ساتھ. تو اس نے برداشت نہیں کیا، پھر اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد آ کر اس نے قصیدہ کہا الہا بنی تغلب عن کل مکرمۃ، قصیدۃ قالها عمرو بن کلثوم. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ قصیدہ ایسا ہے کہ جب اس نے کہا تھا تو اس کے قوم کے تمام افراد اس قصیدے پر فخر کرتے تھے اور اسی کو دہراتے تھے ہر نشست میں، ہر مجلس میں، ہر اجتماع میں، ہر بیٹھک میں، اور اسی پر فخر کرتے تھے اور اسی کو اپنے لیے جائے فخر سمجھتے تھے، وجہ فخر سمجھتے تھے. یہ ہے عمرو بن کلثوم. اس کی ماں کا نام جو ذکر کیا کہ میں نے ماں کا نام بتایا تھا، ماں کا نام لیلہ بنت محلحل ہے. اسی کے ساتھ ذلت کا واقعہ پیش آیا تھا، ذلت کا واقعہ پیش آیا تھا. چلیے دیکھیے سر. وهذه ابیات فی عاطفۃ الفخر القویہ لعمرو بن کلثوم التغلبی. یہ چند اشعار ہیں فخر کے طاقتور جذبات کے سلسلے میں، فخر کے طاقتور جذبات کے سلسلے میں یہ چند اشعار ہیں. هذه ابیات، یہ چند اشعار ہیں فی عاطفۃ الفخر القویہ، فخر کے طاقتور اشعار جذبات کے سلسلے میں. لعمرو بن کلثوم، عمرو بن کلثوم کی، عمرو بن کلثوم التغلبی کے یہ اشعار ہیں فخر کے طاقتور جذبات کے سلسلے میں. مقتبسۃ من معلقتہ الرائعۃ، مقتبسۃ، اقتبس بنتے ہیں اخذ کرنا، جو اخذ کیے گئے ہیں اس کے دلکش معلقے سے، جو اس کے دلکش معلقے سے اخذ کیے گئے. مقتبسۃ من معلقتہ الرائعہ، اس کے دلکش معلقے سے اخذ کیے گئے. بدأہا بقولہ، جس معلقے کا آغاز اس نے اپنے اس قول سے کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ زمانے جاہلیت کی شاعری، پیچھے تذکرہ آ چکا ہے، عام طور پر محبوبہ کے تذکرے سے، کھنڈرات کے تذکرے سے شروع ہوتی تھی. تو محبوبہ کا تذکرہ ہوگا، کھنڈرات کا تذکرہ ہوگا، اوٹنی کا تذکرہ ہوگا. یہ وہ تذکرے تھے جو زمانے جاہلیت کی شاعری میں عمومی طور پر پائے جاتے تھے. تو عمرو بن کلثوم نے بھی اپنی شاعری کو اسی سے شروع کیا ہے،
اسی سے شروع کیا ہے. دیکھیے الا حبی بصحنکی بصحنکی فاصبحینا ولا تبقی خمور الاندرین وفیہا، اور کچھ اشعار چھوڑ کر مزید اسی میں یہ اشعار ہیں. صبنت الکأس عنا ام عمرو صبنت الکأس عنا ام عمرو وکان الکأس مجراها الیمین کان الکأس مجراها الیمین. دیکھیے الا حبی، الا یہ حرف تنبیہ ہے، الا یہ حرف تنبیہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سنو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا یا ایھا الساقی ادر کأسا وناولها الا حبی بصحنک. حب یحب حبا کے معنی ہوتے ہیں اٹھنا. حب من نومہ نیند سے اٹھنا. حب یحب حبا معنی ہوتے ہیں اٹھنا. حب یحب حبا اس کو اٹھنا ہوتا ہے. حب من نومہ اٹھنا. حبی یہ فعل امر ہے، مؤنث ہے. الا حبی سنو، الا سنو، حبی اٹھو. بصحنکی، صحن کی جمع صحون، اس کے معنی ہوتے ہیں برتن کے. صحن کی جمع صحون جس کے معنی ہوتے ہیں برتن کے. الا حبی بصحنکی بصحنکی فاصبحینا. صبح یصبح صبحا کے معنی ہوتے ہیں صبح کی شراب پلانا. صبح یصبح صبحا کے معنی ہوتے ہیں، اس سے پہلے آیا تھا یصبحنا و یغبقنا احلابا و یصبحنا مثلها، یہ گزر چکا ہے. صبح کی شراب پلانا. صبح یصبح صبحا کے معنی ہوتے ہیں صبح کی شراب پلانا. یہ باب فتحہ سے جب ہوتا ہے تو یہ شراب پلانے کے معنی ہوتا ہے، لیکن جب باب کرما سے ہو تو اس کے معنی خوبصورت ہونا ہوتا ہے. صبح یصبح صباحۃ کون ہوتے ہیں؟ صبیح نام استعمال کرتے ہیں آج کل، اس معنی ہوتے ہیں خوبصورت کے، جمیل کے، اس معنی میں اسے لاتے ہیں. اور صبح یصبح صبحا کے معنی ہوتے ہیں صبح کی شراب پلانا. اصبح سے نہیں ہے بلکہ صبح سے ہے. فیغبقن احلابا یصبحن مثلها فهن من التعداء قط شواذب. فاصبحینا، فاصبحینا صبح کی شراب پلاؤ. ولا تبقی خمور الاندرین. تبقی ابقا یبقی ابقان کے معنی ہوتے ہیں بچانا، چھوڑنا، بچا کر رکھنا، بچانا، چھوڑنا. ابقا یبقی ابقان. ولا تبقی خمور الاندرین، خمر کی جمع خمور، اس کے معنی شراب کے ہوتے ہیں. خامرہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا. خمرہ یخمر خمرن، اور خامرہ کے معنی ڈھانپ لینا. شراب کو شراب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، انسان کی عقل اس کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، بیوقوفوں جیسی حرکتیں کرتا ہے. اسی وجہ سے خمر کو خمر کہا گیا. ہر لفظ کی ایک وجہ تسمیہ ہوتی ہے، اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے. اس لفظ کی وجہ تسمیہ جب معلوم ہوگی تو پھر اس معنی اس کے معنوں میں فرق کرنا آسان ہوگا. اب میں نے ایک لفظ بتایا تھا المدامہ، المدامہ. وَلَقَدْ شَرِبْتُ مِنَ الْمُدَامَةِ بَعْدَمَا رَكَدَ الْحَوَاجِرُ بِالْمَشْفُوفِ الْمُعْلَمِ. مدامہ کے معنی بتایا تھا وہ شراب جو بہت پرانی ہو. الخمر التي ادیمت الى مدت طویلہ. ادامہ یدیم ادامت ہوتے ہیں رکھنا، دیر تک رہنا. تو مدامہ اس کو شراب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں جو دیر تک رکھی گئی ہو اور اس کے اندر سکر پیدا ہو گیا، نشہ پیدا ہو گیا. یہ شراب ایک شراب کا نام آتے ہیں کمیت، کمیتی، کمیتی شراب بولا جاتا ہے. سرخی سیاہی مائل شراب ہوتی ہے اس کو کمیتی کہتے ہیں. تو یہ الگ الگ نام ہوتے ہیں، تو الفاظ کے معنی سے ان نام کے فرق واضح ہو جاتے ہیں. ولا تبقی خمور الاندرین، اور اندرین کی شراب کو بچا کر نہ رکھو. اندرین کی شراب کو، اندرین شام میں ایک بستی کا نام ہے، شام میں ایک گاؤں کا نام ہے.
ایک محلے کا نام ہے اندرین کہتے ہیں، الاندرین. ولا تبقی خمور الاندرین، اور اندرین کی شراب کو بچا کے نہ رکھو، اندرین کی شراب کو بچا کے نہ رکھو. الا حبی بصحنکی، اے میری محبوبہ. الا حبی چونکہ فعل امر ہے تو اسی وجہ سے الا تاکید بھی ہے، تنبیہ بھی ہے. کہیں گے اے میری محبوبہ اپنے جام کو لے کر اٹھو، اپنے جام کو لے کر اٹھو. اے میری محبوبہ اپنے جام کو لے کر اٹھو اور ہم کو صبح کی شراب پلاؤ. اے میری محبوبہ اپنے جام کو لے کر اٹھو اور ہم کو صبح کی شراب پلاؤ، صبح کی شراب پلاؤ. اپنے جام کو لے کر اٹھو اور ہم کو صبح کی شراب پلاؤ. فاصبحینا، ہم کو صبح کی شراب پلاؤ. ولا تبقی خمور الاندرین، اور اندرین کی شراب کو بچا کر نہ رکھو، اندرین کی شراب کو بچا کر نہ رکھو. اے میری محبوبہ اپنے جام کو لے کر اٹھو اور ہم کو صبح کی شراب پلاؤ. ولا تبقی خمور الاندرین، اور اندرین کی شراب کو بچا کر نہ رکھو. وفیہا، فیہا سے مراد وفی ہذہ المعلقہ، وفی ہذہ المعلقہ، ہا کی ضمیر معلقے کی طرف جا رہی ہے. وفیہا، اور اسی معلقے میں اور بھی اشعار ہیں، تو انہی میں سے اشعار ذکر کر رہا ہے شاعر کہ وَصَبَنْتِ الْكَأْسَ عَنَّا أُمَّ عَمْرٍ، صبنت الکأس عنا ام عمر. اے صبن یصبن، صبن کیا ہوتا ہے؟ روکنا. صرف یصرف صرفا، صرف عن کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. صبن روکنا، صبن یصبن صبرا روکنا. صبنت الکأس عنا ام عمر، کاس کے معنی ہوتے ہیں جام کے، پیالے کے. انا ام عمر، ام عمر اے ام عمر، یا ام عمر ہے، یہ حرف ندا ہے، حرف ندا ہے. صبنت الکأس عنا ام عمر، اے ام عمر تم نے ہم سے جام کے رخ کو پھیر دیا، تم نے ہم سے جام کے رخ کو پھیر دیا، یا تم نے ہم سے جام کو روک لیا. اے ام عمر تم نے ہم سے جام کے رخ کو پھیر دیا، یا تم نے جام کو روک لیا. صبنت الکأس عنا ام عمر، صبنت الکأس عنا اے ام عمر تم نے ہم سے جام کو روک لیا یا جام کے رخ کو پھیر دیا. ہوا یہ تھا کہ یہ جب گیا تھا اس کے ہاں، تو وہاں عمرو بن ہند کے پاس گیا تھا. عمرو بن ہند جو مناظرہ کا بادشاہ تھا، تو وہاں اس کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی تھی یا اس کی والدہ کے ساتھ بدسلوکی ہوئی تھی، اس کا تذکرہ اشعار میں کہہ رہا ہے کہ اندر پردے میں خواتین تھی اور عورتیں تھیں، وہاں اس کی والدہ کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی، ذلت کا واقعہ پیش آیا، اسی کا. صبنت الکأس عنا ام عمر، اے ام عمر تم نے ہم سے جام کو روک لیا یا جام کے رخ کو پھیر دیا. وکان الکأس مجراها الیمین، مجرا جاری ہونے کی جگہ، مجرا. وکان الکأس مجراها الیمین، وکان الکأس جبکہ جام، مجراها اس کے چلنے، جام اس کے دور کے چلنے، جبکہ جام کے جام کے دور چلنے کی جہت داہنی تھی، جبکہ جام کے چلنے کی جہت اور اس کی سمت داہنی تھی، یعنی داہنی طرف سے چلنا چاہیے تھا تو تم نے بائیں طرف سے شروع کر دیا. وکان الکأس مجراها الیمین، جبکہ جام کے چلنے کی جہت اور اس کی سمت داہنی طرف تھی، یمینا، جبکہ جام کے چلنے کی سمت اور اس کی جہت داہنی تھی یا داہنی طرف تھی. جبکہ جام کے کاس کی جمع کوس، اور یہ بات یاد رکھیے کاس سے مؤنث استعمال کرتے ہیں، کاس کاس. کأسن دہاقا، کأسن کاس کی جمع کوس، جبکہ جام کے چلنے
یا جام کے دور چلنے کی سمت داہنی تھی یا داہنی طرف تھی۔ اے ام امر، تم نے ہم سے جام کے رخ کو پھیر دیا، جام کو روک لیا، جبکہ جام کے چلنے کی سمت اور اس کی جہت داہنی تھی۔ وقالا، اور کہتا ہے بأی مشیۃ عمرو بن ہند نکون لقیلکم فیہا قطینا۔ بأی مشیۃ، کس وجہ سے، کس بنیاد پر، بأی مشیۃ کس وجہ سے، کس بنیاد پر، کس کی خواہش پر۔ عمرو بن ہند، یہ بھی حرف ندا کے بعد ہے، منادا ہے، عمرو بن ہند، یا عمرو بن ہند، بأی مشیۃ یا عمرو بن ہند، بأی مشیۃ یا عمرو بن ہند، بأی مشیۃ عمرو بن ہند نکون لقیلکم فیہا قطینا۔ قیل کی جمع قیول اور اقیال، قیل کی جمع قیول اور اقیال، جس کے معنی سردار کے ہوتے ہیں۔ قیل کی جمع قیول اور اقیال، یہ لفظ خاص طور پر جو پرانے سردار ہوتے تھے تو اس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پرانے زمانے کے جو سردار ہوتے تھے، اقیال، جو خاندانی سردار ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے مالک ہوا کرتے تھے، تو اس کے لیے قیل کی جمع اقیال اور قیول کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ قیل کی جمع اقیال اور قیول۔ بأی مشقتینا، قطن یقطن، قطن بناتے ہیں رہنا، قیام کرنا، قطن یقطن قطن بناتے ہیں رہنا اور قیام کرنا۔ بأی مشیۃ، تو یہ قطین خادم کے معنی میں ہے، قطین قیام کرنے والا، رہنے والا، قطین خادم قیام کرنے والا۔ بأی مشیۃ عمرو بن ہند، کس وجہ سے، کس بنیاد پر، اے عمرو بن ہند، ہم تمہارے سردار کے خادم ہوں گے۔ نکون، کس وجہ سے، کس وجہ سے اے عمرو بن ہند، کس وجہ سے اے عمرو بن ہند ہم تمہارے سردار کے خادم ہوں گے۔ کیا بنیاد ہے؟ ہم خود سرداری کر رہے ہیں اور سرداری میں ہماری زندگی گزری ہے، 5 سال ہی میں سرداری کا، 15 سال ہی میں سرداری کا موقع مل گیا ہے، تو ہم کو تم خادم بنا رہے ہو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے جو خدمت سے تعلق رکھنے والی ہو۔ کس وجہ سے اے عمرو بن ہند، نکون لقیلکم، نکون لقیلکم، ہم ہوں گے تمہارے سردار کے لیے خادم، فیہا، اس سلسلے میں، فیہا کی ضمیر مشیہ کی طرف جا رہی ہے، مشیہ، فیہا کی ضمیر مشیہ کی طرف جا رہی ہے۔ نکون لقیلکم فیہا قطینا، کس وجہ سے اے عمرو بن ہند ہم تمہارے سردار کے خادم ہوں گے، غلام ہوں گے، سردار کے خادم ہوں گے، غلام ہوں گے، سردار کے خادم ہوں گے اور غلام ہوں گے۔ تحددنا واوعدنا رویدا، تحددنا واوعدنا رویدا متى كنا لامك مقتوینا۔ تحددنا واوعدنا، تحدد یہ فعل امر ہے، فعل امر ہے، تحدد، تم ہم کو دھمکی دو، اوعدنا، تم ہم کو ڈراؤ، تم ہم کو دھمکی دو، تم ہم کو ڈراؤ۔ تحددنا واوعدنا، تم ہم کو دو، ہم کو دھمکی دو، ہم کو ڈراؤ۔ رویدن، یہ کم کرنے کے معنی میں ہے، آہستہ آہستہ، تو ہم کو دھمکی دو اور ہم کو ڈراؤ آہستہ آہستہ، مطلب یہ کنایتن ہے اس معنی میں کہ ہم کو ڈرانا اور دھمکانا کم کرو۔ تحددنا واوعدنا رویدن، تم ہم کو ڈرانا اور دھمکانا کم کرو، تم ہم کو ڈرانا اور دھمکانا کم کرو، رویدن۔ ایک اور روایت ہے اس کی، شعراء نے ایک دوسری روایت بیان کی ہے، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، تحددنا وتوعدنا رویدن، تحددنا وتوعدنا رویدن۔ تحددنا، تو اس وقت ترجمہ کیا ہوگا؟ تم ہم کو ڈرا رہے ہو، تم ہم کو دھمکا رہے ہو آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ۔ تحددنا وتوعدنا رویدن۔ ایک روایت یا ایک اور یہ بھی ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے، تحددنا وتوعدنا رویدن، تم ہم کو ڈرا رہے ہو، تم ہم کو دھمکا رہے ہو، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، شیئن فشیئن، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔
तुम हमको डरा रहे हो, तुम हमको धमका रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता तुम हमको डरा रहे हो, तुहद्दिदुना व तुइदुना रुवैदन, तुम हमको डरा रहे हो, तुम हमको धमका रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे। रुवैदन तो ये अरवद का तस्गीर है, अरवद, और अरवद निकला है राधा यरूदो से, रुवैदन तस्गीर है। तहकीक करनी चाहिए अल्फाज की तहकीक रहती है तो आसानी होती है। रुवैदन किससे निकला है लुगत में देखेंगे, वाज़ेह तौर पर मिल जाएगा, कोई भी लुगत उठा के देखें। तुहद्दिदुना व तुइदुना रुवैदन, तुम हमको डरा रहे हो, तुम हमको धमका रहे हो, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। एक तर्जुमा, ये पहला तर्जुमा था तहद्ददना व औइदना रुवैदन, तुम हमको धमकाना और डराना कम करो, तुम हमको डराना और धमकाना कम करो, तुम हमको डराना और धमकाना कम करो। मैंने लफ्ज के लिहाज से तर्जुमा किया था, तुम हमको डराओ और धमकाओ आहिस्ता आहिस्ता, मतलब तुम हमको डराना और धमकाना कम करो। मता कुन्ना लिउम्मिका मुख्तवीना, इख्तवा कौन होते हैं, खस्सा, खास करना, इख्तवा यख्तवी, इख्तिवान मानते हैं खास करना। इख्ता खस्सहु बिनफ्सी, मुख्तवी अब्दन, अब्दन गुलाम के माने में। खास इंसान कौन होता है, जो गुलाम होता है वही खास होता है। मता कुन्ना लिउम्मिका मुख्तवीना, कब हम तुम्हारी माँ के गुलाम रहे हैं, कब हम तुम्हारी माँ के गुलाम रहे हैं। इंसान डराता धमकाता उसको है जो गुलाम हो, जो खानदानी खादिम हो, उसको डराता धमकाता है। हमको क्यों डराते हो, हम कब हम तुम्हारी माँ के गुलाम रहे हैं। इख्तवा खास करना, अपना बना लेना, अपना बना लेना, खास करना। कब हम तुम्हारी माँ के गुलाम रहे हैं, कब हम तुम्हारी माँ के नौकर रहे हैं, कब हम तुम्हारी माँ के नौकर रहे हैं, कब तुम्हारी माँ के गुलाम रहे हैं। हमको डराना और धमकाना कम करो। तहद्ददना व औइदना रुवैदन, हमको डराना और धमकाना कम करो, तब हम तुम्हारी माँ के नौकर रहे हैं, तुम्हारी माँ के गुलाम रहे हैं। अबा हिंदिन फला ताजल अलैना व अंजिरना नुखब्बिरकल यकीना, नुखब्बिर का खब्बरा युखब्बिरु तखबीर, खब्बरा युखब्बिरु तखबीर माने होते हैं बताना। अबा हिंदिन, यहाँ भी पहले कोई मुनादा है जिसमें महज़ूफ होता है। अबा हिंदिन फला ताजल अलैना, आजिला या अजलो माने होते हैं जल्दी करना। ऐ फीना, फला ताजल फीना, फला ताजल फीना जल्दी करना। वो अंजिरना, अंजिरना मोहलत देना, अंजिरना। वो अंजिरनी इला यौम युबअसून, कुरान ने भी इस्तेमाल किया है। वो अंजिरनी इला यौम युबअसून, वो अंजिरना नुखब्बिरकल यकीना, और हमको मोहलत दो, हम तुमको पुख्ता बात बताते हैं, हम तुमको यकीनी बात बताते हैं। तुम हमको मोहलत दो, हम तुमको पुख्ता और यकीनी बात बताते हैं। व अंजिरना नुखब्बिरकल यकीना, व अंजिरना नुखब्बिरकल यकीना, तुम हमको मोहलत दो, हम तुमको पुख्ता बात बताते हैं। ऐ अबू हिंद, कहना क्या चाहता है, ऐ अबू हिंद फला ताजल अलैना, ऐ अबू हिंद तुम हमारे सिलसिले में जल्दी ना करो, हमारे सिलसिले में जल्दी ना करो। ऐ अबू हिंद तुम हमारे सिलसिले में जल्दी ना करो। वअंजिरना, और हमको मोहलत दो। नुखब्बिरकल यकीना, हम तुमको यकीनी बात बताते हैं, हम तुमको पुख्ता बात बताते हैं, हम तुमको यकीनी बात बताते हैं, हम तुमको पुख्ता बात बताते हैं। बिअन्ना नूरिदुर रायाति बीज़न व नुस्दिरुहुन्ना हुमुरन क़द रवीना, व नुस्दिरुहुन्ना हुमुरन क़द रवीना। ऐ अबू हिंद तुम हमारे सिलसिले में जल्दी ना करो, हमारे सिलसिले में उजलत ना करो, जल्दी ना करो, और हमको मोहलत दो, हम तुमको पुख्ता बात बताते हैं, हम तुमको यकीनी बात बताते हैं। बिअन्ना नूरिदु, औरदा युरिदु इराद मान होते हैं जाना या आना। वलम्मा वरदा माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतन मिनन नास यस्कून, वरदक माने आना और सदर माने वापस जाना। वरदा, औरदा, औरदा उसी से मुताद्दी है। बिअन्ना नूरिदुर रायाति बीज़न, तो वरदा माने आना, औरदा माने ले आना। औरदा माने तर्जुमा करेंगे ले आना,
औरद युरिदु इरादन, औरद माने ले आना। रायतुन की जमा रायात माने होते झंडा, अलम, परचम, झंडा, अलम, परचम, फ्लैग, झंडा, अलम, परचम। यान्ना नूरिदुर रायाति बीजन, बीजन बिल्कुल चमचमाते हुए, चमकते हुए, सफेद झंडा, सफेद झंडे बिल्कुल चमचमाते हुए झंडे ले आते हैं। यान्ना नूरिदुर रायाति बीजन, कि हम सफेद झंडे लेकर मैदान जंग में आते हैं, सफेद झंडे लेकर मैदान जंग में आते हैं। नूरिदु लेकर आना, कि हम लेकर आते हैं ऐसे झंडों को कि वो सफेद होते हैं, सफेद झंडों को लेकर हम मैदान जंग में आते हैं, सफेद झंडों को लेकर हम मैदान जंग में आते हैं। वनुस्दिरुहुन्ना, और हम उनको लेकर वापस जाते हैं, सुदूर माने वापस जाना, वनुस्दिरुहुन्ना हुमुरन, और उनको हम लेकर वापस जाते हैं इस हाल में कि वो सुर्ख होते हैं, यानी खून से सुर्ख होते हैं। हुमुरन कद रवीना, रविया यह मतलब सैराब होना, वो सुर्ख होते हैं और खून पी चुके होते हैं, खून पी चुके होते हैं। रबिया यरवा माने होता है सैराब होना, पीना, शरीब यशरब शुरबतन यानी पीना। और उनको लेकर हम वापस जाते हैं इस हाल में कि सुर्ख होते हैं और खून पी चुके होते हैं, इस हाल में कि वो वापस होते हैं और खून पी चुके होते हैं। बिअन्ना नूरिदुर रायाति बीजन, कि हम झंडों को इस हाल में लेकर आते हैं कि वो सफेद होते हैं, चमचमाते होते हैं, चमकते हुए होते हैं। और हम उन झंडों को वापस लेकर जाते हैं कि वो सुर्ख होते हैं और खून पी चुके होते हैं, सुर्ख होते हैं, कद रवीना, खून पी चुके होते हैं, इस वजह से उनका रंग बदल गया होता है, बदल जाता है।